بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ بڑے بڑے جو عالی شان اولیاء کرام ہوئے ہیں ان کے کئی خلفاء ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک دو خلفاء جو ہیں وہ پیر و مرشد کی طرح کامیاب نظر آتے ہیں، اور اکثر جو ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو زندگی میں ہی اس خلیفہ صاحب کی زندگی میں ہی، اور دوسرے اس کے جو پیر بھائی ہیں یا ہم عصر لوگ ہیں، وہ کیسے پہچانیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے پیر و مرشد کی طرح کامیاب ہوگا اور اس کا نام زمانے میں روشن ہوگا؟ تو اس کا بھائی دیکھیں، ایک ہی چیز ہے جو سب سے پہلے ہر کسی کو نظر آ سکتی ہے۔ حسد اور بغض کو چھوڑ کر اگر آدمی غور کرے، کسی کی بات کو سنے، تو پھر تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر یہ فرقہ وارانہ سوچ لے کر آدمی سوچے تو پھر تو اپنے فرقے کے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی جو تھے وہ کتنا پیار کرتے تھے کہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، بہت خوبصورت ہے، تو کتنا پیار کرتے تھے۔ اور بعد میں جب ان کے مراتب کا علم ہو گیا تو پھر کس قدر اس کی مخالفت میں وہ مصروف ہو گئے۔ اب حالانکہ وہ کوئی پیشہ ور مجرم لوگ نہیں تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور تو کسی کو انہوں نے کنویں میں نہیں پھینکا، نہ کسی کو زبردستی فروخت کیا ہے۔ تو صرف یوسف علیہ السلام سے ہی اس وقت ان کی مخالفت شروع ہو گئی کہ جب آپ نے خواب دیکھ لیا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے والد تھے، وہ روشن ضمیر تھے، تو ان کی شفقت بھی ان سے بھائیوں سے زیادہ ہو گئی۔ تو وہ بات ان کو کہ بھئی ان کے مراتب بلند ہیں، اس لیے وہ مخالف ہو گئے۔ اور پھر دیکھیں 40 سال جو ہیں یوسف علیہ السلام کے کیسے گزرے ہیں، لیکن جو ان کو نصیب تھا اس کا اظہار تو ہونا تھا۔ وہ پھر مصر کے تخت پر جب آپ تشریف فرما ہیں، برانجمان ہیں، تو دیکھیں لوگوں کو ان کی زیارت کر کے بھوک اتر جاتی ہے، 24 گھنٹے بھوک نہیں لگتی۔ لیکن یہ شان کب عطا ہوئی؟ وہ 40 سال جو گزرے ہیں، کبھی کنویں میں پھینکے گئے، کبھی کھوٹے سکوں کے عوض فروخت کیے گئے، پھر 12 سال جیل میں رہے، اور ہر طرح کی مخالفت، یعنی اپنے بھی مخالفت کرتے تھے، جو سمجھدار تھے وہ کرتے تھے مخالفت، دوسرے لوگوں کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہے نا۔ تو یعنی اپنے بھی مخالفت کرتے تھے، دوسرے بھی مخالفت کرتے تھے، سب مخالفت صرف ان کی شان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہی شخص جو ہے یہ عالی شان مراتب کا مالک ہے، وہ تو اس لیے اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ بابا جی قبلہ سرکار بھی فرماتے تھے کہ جس کی مخالفت نہیں ہوگی اسے نصیب بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، سب کی مخالفت ہوتی تھی، اور جو گمراہ بادشاہ تھے، خدائی دعویٰ کرنے والے بادشاہ تھے، ابو جہل وغیرہ تھے، ان کی مخالفت کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ایک نشانی ہے، سمجھ لیں کہ زندگی میں ہی آدمی اس سے پتہ کر سکتا ہے کہ کون سا آدمی جو ہے، کون سا خلیفہ جو ہے وہ حق پر ہے اور پیر و مرشد کی طرح کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ تو اس کی مخالفت سے پتہ چل جائے گا کہ اپنے بھی مخالفت کریں گے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مخالف تھے، اور وہ حکومت والے بھی مخالف تھے۔ جب مصر چلے گئے تو بی بی زلیخا بھی مخالف تھی، ان کو جیل میں ڈلوا دیا اور کس قدر سختیاں اور تکلیفیں دلوائیں۔ تو اسی طرح بالکل دیکھیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا
کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ تو علی کا دشمن کافر ہوگا یا منافق ہوگا، میں علی سے پیار کرتا ہوں، باری تعالیٰ آپ بھی علی سے پیار کریں۔ دیکھیں یہ اور کسی صحابی کے بارے میں ایسا سرکار نے نہیں فرمایا تھا، تو اب آگے دیکھ لیں، تمام زندگی ان کی جنگوں میں گزری، امام صاحب کی بھی اور علی علیہ السلام کی بھی، اور انجام شہادت پہ ہوا۔ تو یہ مخالفت کیوں تھی؟ کون حق پر تھا؟ تو دوسری طرف دیکھ لیں، معاویہ وغیرہ کی تو مخالفت کوئی نہیں کرتا تھا، حالانکہ سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی مولا ہیں، تو یہ سب کو پتہ تھا، سب صحابہ کو پتہ تھا، پھر بھی دیکھ لیں دوسری طرف لوگ کس قدر جو تھے وہ چلے گئے، اور جو ہدایت والے لوگ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ علی حق پر ہیں۔ اسی طرح بالکل حق کی مخالفت ہوتی ہے اور کسی چیز کی مخالفت نہیں ہوتی، حسد اور بغض جو ہے یہ مخالفت پہ ابھارتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز، ان کے خلیفہ اعظم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز، آپ کی ڈیوٹی تبلیغ کرنے کی دہلی میں تھی، تو وہاں ہی ان کے ایک پیر بھائی وہ قاضی تھے، یعنی چیف جج تھے۔ اب وہ حالانکہ دیکھیں وہ جج ہیں، آپ درویش آدمی ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اس کی یعنی حکومت میں بھی رسائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو بھی یہ حسد تھا کہ جتنے لوگ خواجہ صاحب کے پاس آتے ہیں میرے پاس نہیں آتے، تو اس کے پاس تو جا نہیں سکتے تھے نا، جو کچھ بھی وہ کرتا، کیونکہ ان لوگوں کی تو زندگی پرتکلف سی ہوتی ہے، وہاں ہر آدمی غریب آدمی آ جا نہیں سکتا۔ تو اس نے اس حسد میں دیکھیں آپ پر الزام لگا دیا، کس قدر پریشانی ہوئی۔ خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو انہوں نے پھر اس بچے سے پوچھا جس کی ماں نے الزام لگایا تھا خواجہ صاحب پر، تو پھر بریت ہوئی، وہ بچہ بولا کہ نہیں یہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ خواجہ صاحب نے جب اس کو توجہ سے تصرف سے پوچھا کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے، تو اس نے بتا دیا کہ وہ تو جنگل میں رہتا ہے، وہ میرا باپ ہے، یہ تو ایسے ہی میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، الزام لگا رہی ہے۔ تو اس طرح بھائی یہ مخالفت جو ہے نا یہ لازمی چیز ہے۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ سر العزیز کو خلافت عطا فرمائی، تو دربار میں ایک پرانا آدمی رہتا تھا یوسف نامی، تو اس نے اعتراض کیا کہ حضور میں عرصے سے رہ رہا ہوں، نظام الدین تو کل آیا ہے، میں سینئر ہوں اور اتنے عرصے سے میں خدمت کر رہا ہوں، یہیں دربار پہ ہی رہتا ہوں، تو آپ نے خلافت نظام الدین کو دے دی، یہ تو میرا حق تھا۔ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ بھائی جو تیرا حق ہے وہ تجھے مل رہا ہے، کہ اچھا کھانا جو ہے وہ سب سے زیادہ تو ہی کھاتا ہے تو نظام الدین نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، اب یہ اس کا حق ہے تو اس کو دے دیا ہے۔ تو وہ دیکھیں وہ محبوب الہی تھے، اس لیے ان کی مخالفت ہوئی، حالانکہ اور کتنے سرکار کے خلیفہ تھے جن کی بڑی بڑی اس وقت شہرت تھی، امیر لوگ تھے، ان کا سرکار میں بھی آنا جانا تھا، ان کی مخالفت کوئی نہیں کرتا تھا، اور جن کو کچھ نصیب ہونا تھا، جنہوں نے پیر و مرشد کی طرح کامیاب ہونا تھا، ستاروں کی طرح چمکنا تھا، ان کی مخالفت ہوتی تھی، اپنے بھی کرتے تھے، پیر بھائی بھی کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی کرتے تھے، مخالفت اسی مراتب کی وجہ سے ان کی کرتے تھے۔ تو آگے دوسرا دیکھیں، صابر صاحب ہیں، علاء الدین صابر، علی احمد صابر صاحب، تو جب ان کو خلافت دی تو ان کو بولا بھئی حالانکہ آپ نے لکھ کر ان کو خلافت عطا فرمائی، تو فرمایا کہ جمال صاحب سے دلی میں جا کر مہر لگوا لینا، وہ سینئر خلیفہ تھے، اور بابا صاحب ان کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے سلسلے کے جمال ہیں۔ تو آپ صابر صاحب جب وہاں تشریف لے گئے تو رات ہو گئی تھی، تو جا کر ان سے
عرض کیا کہ حضور یہ بابا صاحب نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے، لکھ کر تو اس پہ مہر لگا دیں، کیونکہ مہر ان کے پاس رکھی ہوئی تھی بابا صاحب نے، کیونکہ وہ مرکز میں رہتے تھے، وہاں ہر کسی کا آنا جانا تھا، تو اس سب کو پھر پتہ چل جاتا تھا ان سے کہ کس آدمی کو خلافت ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابھی رات ہے، صبح دیکھا جائے گا۔ تو صابر صاحب نے عرض کیا جی مجھے جلدی ہے، تو اس نے کہا لائٹ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، صبح دیکھیں گے۔ تو آپ نے انگلی اپنی انگشت مبارک کھڑی کی، شہادت کی اور اس پہ پھونک ماری تو وہ روشن ہو گئی، اور آپ نے کہا جی دیکھو روشنی ہو گئی ہے، تو یہ لیں قلم اور یہاں اپنا مہر لگا دیں۔ تو وہ ناراض ہو گئے اس میں کہ مجھے کرامتیں دکھاتا ہے، کیونکہ آپ جونیئر تھے، بچے تھے، اور وہ پہلے کے خلیفہ تھے، اور ان کا بڑا مقام تھا، بڑی بات تھی ان کی سلسلے میں، تو انہوں نے آپ کی خلافت جو تھی وہ پھاڑ دی۔ اور دیکھیں وہ حالانکہ ان کو مخالفت کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ آپ سے جو کرامت کا اظہار ہو گیا، اس سے آپ کی شان جو ظاہر ہوئی تو وہ ان سے برداشت نہ ہوئی۔ تو اس طرح بھائی جس نے پیر و مرشد کی طرح روشن ہونا ہے تو اس کی مخالفت بھی پیر و مرشد کی طرح یعنی نبیوں کی طرح ہوگی، اپنے بھی کریں گے، پیر بھائی بھی کریں گے، دوسرے لوگ بھی کریں گے۔ اور آگے دیکھتے ہیں پھر یہ خواجہ نور محمد مہاروی قدس اللہ سر العزیز چشتیاں شریف والے، انہوں نے جب خواجہ سلمان توسوی قدس اللہ سر العزیز کو خلافت عطا فرمائی، وہ آپ کے خلیفہ اعظم ہیں سلمان توسوی، تو آپ کے صاحبزادے جو تھے وہ شکار پر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی آپ کے ابا جی نے تو سلمان صاحب کو خلافت دے دی ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جی آپ نے خلافت دی ہے سلمان کو؟ تو آپ نے فرمایا بھئی خلافت جو تھی وہ دریا کے پار چلی گئی۔ اب انہوں نے گھوڑے دوڑائے ان کے پیچھے کہ مل جائیں صحیح، بس جان سے مار دیں گے، کیسے وہ لے جائیں گے خلافت؟ لیکن اب خواجہ صاحب نے تو فرما دیا تھا کہ بھئی وہ دریا کے پار چلی گئی خلافت۔ اس طرح دیکھیں صاحبزادے جان کے دشمن ہو گئے، لیکن وہ نکل گئے کیونکہ خواجہ صاحب نے تو فرما دیا تھا کہ بھئی وہ چلے گئے ہیں، دریا کے پار خلافت چلی گئی ہے، ان کے ہاتھ نہیں لگے۔ اس طرح یہ دیکھیں مریدین بھی مخالفت کرتے ہیں، اور صاحبزادگان بھی اکثر جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں کس آدمی کی؟ جس کو عین بین پیر و مرشد کی طرح فیض و برکت نصیب ہوگا، جس کو عطائی خلافت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منتخب بندہ ہوگا، تو اس چیز سے ہی پہچانا جائے گا کہ پیر و مرشد تو ان سے بہت شفقت فرمائیں گے، لیکن لوگ اور سلسلے کے لوگ یہ سب جو ہیں وہ مخالفت کریں گے طرح طرح کی۔ پھر دیکھ لیں اس کے آگے بلے شاہ صاحب جو ہیں، صرف اور صرف بلے شاہ صاحب کی مخالفت ہوئی، لیکن وہ عاشق پیر کتنے تھے؟ خود سید بادشاہ ہیں، لیکن کہتے ہیں جو مجھے سید بولے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور پیر و مرشد رائیں فیملی سے تھے کہ جو مجھے رائیں بولے گا وہ جنت جائے گا۔ جو بلے نو سید آکھے دوزخ مل نہ سزائیں، جیڑا بلے نو آکھے رائیں تے جنت پینگاں پائیں۔ اب ان کے گھر والے بھی سارے مخالفت کرتے تھے کہ تو سید ہو کر تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی، رائیں سے جا کے مرید ہو گیا، تو وہ اس طرح کہنے لگ گیا کہ مجھے جو سید بولے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب دیکھیں اس طرح ان کی مخالفت، اور پھر صاحبزادہ صاحب نے بھی شکایت کر دی، بلے شاہ صاحب کی شکایت کر دی سائیں عنایت شاہ صاحب قدس اللہ سر العزیز کے صاحبزادے نے، تو آپ نے ان کو نکال دیا۔ 12 سال جو تھا وہ آپ اس طرح بھٹکتے رہے، روتے رہے، پھر جا کے معافی ہوئی۔ آپ دیکھیں آپ کے کتنے مرید تھے، کسی کا نام کسی کو نہیں آتا، اور آپ کے جو صاحبزادے جن کی شکایت پر بلے شاہ صاحب نے اس قدر تکلیف پریشانی اٹھائی، ان صاحبزادوں کا بھی نام کسی کو نہیں آتا۔ کسی نے کتاب میں پا لیا ہو تو ہو سکتا ہے اس کو یاد ہو، لیکن مشہور عام نہیں ہے، زمانے میں ان کے نام کوئی نہیں جانتا،
اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھلے شاہ صاحب کا پیر بھائی کوئی تھا ہی نہیں، ایک ہی تھے بس۔ اب کیا ہے یہ؟ اس پریشانی، ان تکلیفوں، ان مخالفتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر کہ وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، اور جس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، جو پیر و مرشد کے عین بین کامیاب ہوتا ہے، اسی کی اس قدر زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ جن کی مخالفت نہیں ہوتی ان کو بعد میں جانتا بھی کوئی نہیں۔ تو اس طرح زندگی میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کون سا آدمی جو ہے وہ پیر و مرشد کے معمولات پر قائم ہے، کون سا ان کے نقش قدم پر ہے، اور کس نے روشن ہونا ہے، کس سے سلسلہ جاری ہونا ہے، اور باقی صرف ایسے حسد بغض میں جلتے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اور بھی دیکھیں بے شمار مثالیں ہیں، لیکن پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو میرا بھائی مختصراً یہ ہے کہ جس شخص کی، جس خلیفہ کی سب مخالفت کریں، پریشان کریں، اور دیکھیں غوث پاک کی جناب کتنی بڑی آپ کو بزرگی ہے، غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز، اور ان کے ایک پیر بھائی نے تلبیس ابلیس کتاب لکھ دی، ابن جوزی، علامہ ابن جوزی نے، اور اس میں آپ کو نعوذ باللہ ابلیس تک لکھا۔ اب ابن جوزی کا نام جو ہے وہ کتابوں میں ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن اس ٹائم وہ اس طرح اس نے آپ کی مخالفت کی، کتنا پریشان کیا۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ پھر بھی دیکھیں اس مخالفت کی وجہ سے کوئی شیطان کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا کی کہ آپ بغداد شریف کے منبر پہ اعلان فرما رہے ہیں کہ سب ولیوں کے کندھوں پہ میرا قدم ہے۔ تو اس طرح بھائی زندگی میں ہی پتہ چل جاتا ہے، جس پیر بھائی کی، جس خلیفہ کی سب لوگ مخالفت کریں اور زبردست مخالفت کریں، کبھی کچھ کہیں، کبھی کچھ کہیں، شیطان تک کہیں، اور کہیں ان سے تو پیر و مرشد ناراض ہیں، یہ تو سلسلے میں ہی نہیں ہے، اور کیا کیا دیکھیں آپ، جب پیچھے میں نے مثالیں پیش کی ہیں کس قدر لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت کس لیے کرتے ہیں کہ اس آدمی کو جو شان نصیب ہے پیر و مرشد کے قدموں کے صدقے، اس کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں۔ تو جس آدمی کی اس قدر مخالفت ہو اور وہ اپنے پیر و مرشد کے معمولات پر قائم ہو، تمام معمولات اس نے اپنائے ہوئے ہوں، کہ جس طرح پیر و مرشد بیٹھتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، مخلوق کو ٹائم دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، کس قدر خوش اخلاق تھے، صادق اور امین تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، تو جب یہ صفات ساری جس شخص میں ہوں گی تو زندگی میں ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں، اسی لیے مخالفت کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی جس کا یہ سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ زندگی میں ہی کون سا خلیفہ صاحب جو ہیں وہ پیر و مرشد کی طرح کامیاب ہوں گے، کیونکہ زندگی میں ہی پتہ چلے تو پھر ہی فائدہ ہے کہ جو مخالفت کرتے ہیں اگر ان کا دل صاف ہو جائے تو معافی مانگ لیں، ان کو فائدہ ہو جائے گا، فیض و برکت بھی نصیب ہو جائے گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کر کے آپ سے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور روایتوں میں ہے کہ بعد میں وہ پھر سب نبی ہوئے، غیر مطلق نبی، لیکن ان کے مراتب یوسف علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو خلیفہ لوگ اس اپنے پیر بھائی غریب آدمی کی، اس غریب خلیفہ کی مخالفت کرتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں دیتے ہیں، تو وہ بھی اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو فائدہ ہوا۔ اور فائدہ تو اسی میں ہے کہ زندگی میں ہی پتہ چل جائے، نہیں تو بعد میں تو دیکھیں یہ کتنے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، اب صابر صاحب کو کون نہیں جانتا کہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، نظام الدین اولیاء ان کو محبوب الہی کہتے ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، لیکن ان کی جو مخالفت کرنے والے تھے وہ کتابوں سے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی مخالفت کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، اور محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے بابا فرید الدین گنج شکر قدس اللہ سر عزیز کے یہ ہیں ہی دو خلیفہ، حالانکہ آپ کے تو سینکڑوں خلیفہ تھے، پوری دنیا میں آپ کے خلیفہ تھے، لیکن ان کا نام اتنا روشن نہیں ہے جتنا ان دو خلفاء کا روشن ہے۔ ان سے دو سلسلے جاری ہو گئے، چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ، تو لیکن اس وقت ان کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا، یہ بیچارے لنگر پکاتے تھے، لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے تھے، خدمت کرتے تھے،
اور جو دوسرے بڑے بڑے خلیفہ تھے جن کا نام کتابوں میں تو ہے لیکن زمانے میں ان کو جانتا کوئی نہیں ہے، تو وہ اس ٹائم بھی چودھری ٹائپ تھے، یہ ان کو آرڈر چلاتے تھے یہ کرو، صفے سیدھی کرو اور ترپال بچھاؤ، یہ کرو، جھاڑو مارو، ادھر کرو ادھر کرو۔ تو اس طرح بھائی جس کی نیت صاف ہے، صاف دل اور دماغ سے جو بھی سوچے گا تو زندگی میں ہی ان لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے جو پیر و مرشد کی طرح کامیاب ہوگا اور کن پر پیر و مرشد کی شفقت زیادہ ہے، کن پر زیادہ مہربان ہیں، انہی کا نام روشن ہوگا۔ تو اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، امید ہے سب سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی رہ گیا ہو، کوئی پہلو تشنا رہ گیا ہو اس کا، تو پھر سوال کر دینا اس کی طرح جیسے پہلے سوال کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر میں اور وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔